جنازہ شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہو جاتا ہے سلام پر، بالکل بس جنازہ اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو جلدی ہے، کوئی کام ہے، آ سکتا ہے جلدی، سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائے، کسی کام چلا جائے، کوئی اس پر گناہ نہیں۔ یا آدمی کھڑا ہے، اس کے ساتھ دوسرا آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے کیا حال ہے تیرا، بھی ٹھیک ہو، تجھے اطلاع کس وقت ملی تھی، وہ تجھے فصل کے پیسے ملنے تھے، مل گیا کہ نہیں ملے، اور تیرا کپڑا بک گیا کہ نہیں بک گیا، اور تو نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، تاریخ رکھ لی کہ نہیں رکھ لی۔ دنیا جہان کی گپیں چاہے تو مار سکتا ہے، یا اگر دل چاہے اپنی اور مرنے والی کی بخشش کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ اب یہ سوچو کہ پانچوں نمازوں میں نماز کے بعد دعا مانگنی تو جائز ہو، آپ کے پاس وہ کون سی دلیل ہے کہ جس میں یہ ہو کہ 5 نمازوں کے بعد تو دعا مانگنی جائز ہے، جنازے کے بعد دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پھینٹا لگائے گا؟ یہ دعا مانگنا بعد میں یہ دین گھڑنے والی بات ہے، نیا دین گھڑنے والی بات ہے۔ بیٹے خدا کا خوف آپ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ٹائم مقرر نہیں کیا۔ یہ ہم اس وقت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوا۔ فجر کا ٹائم مقرر ہے، نمازوں کے ٹائم مقرر ہیں، روزے کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، حج کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر نہیں کیا۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت ہے، جب جی چاہے تلاوت کر سکتے ہو۔ درود شریف کے لیے، ذکر اذکار کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا، جب چاہے تم درود شریف پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم نہیں نہ مقرر فرمایا۔ اللہ خود فرماتا ادعونی استجب لکم، اور تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قبول فرمانے کی انداز میں فرق ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ادعونی یہ امر کا صیغہ ہے، ادعو۔ اور امر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق عن الوقت، جس میں وقت شقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور ایک ہوتا ہے مقید بہ، وقت کی قید کے ساتھ مقید۔ جو امر مطلق ہو، کسی ٹائم کی پابندی نہ ہو، تو اس کو میں اور تو مقید نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا دعا مانگو، مطلق ہے نا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت ٹائم کیا ہے، ذرا بتائیے گا، عاصم بیٹے بتاؤ۔ 7:45 بجے۔ میں نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ 7:45 بجے کے لیے تم دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ کوئی پوچھے گا جی اللہ رسول نے کیا 7:45 کا نام لے کر منع کیا تھا؟ نہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر مواہب الرحمن میں ہے کہ صحابہ نے سوچا کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے تو ہم اس وقت دعا مانگتے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی کوئی میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اجیب، میں اس کی قبول فرماتا ہوں، دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ کیا کسی جگہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان الا بعد صلاۃ الجنازہ؟ کسی جگہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنازے کے بعد والی دعا کو اللہ قبول نہیں؟ اللہ جب عام رکھ رہا ہے، جب بھی جس وقت بھی تم چاہو دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ پھر دیکھیں بیٹے، ہم اسے فرض نہیں کہتے، ہم اسے واجب نہیں کہتے، ہم اسے سنت مؤکدہ نہیں کہتے، ہم تو مستحب کہتے ہیں۔ مانگ لو تو ٹھیک ہے، اور جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہے نا، کوئی نہ مانگے۔ بس ایک بات ہے، دعا مانگنے والے کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے، اگر جلو گے تو پھر یہاں بھی جلو گے، آخرت میں بھی جلو گے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اما السائل فلا تنہر، سوالی ہونا اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ جنازے کے بعد اللہ سے بخشش مانگنے والا، اپنی اور میت کے لیے بخشش مانگنے والا، کیا یہ سوالی بنتا ہے کہ نہیں؟ سائل ہے کہ نہیں؟ بالکل سائل ہے۔ جب اللہ تمہیں جھڑکنے نہیں دیتا تو تم ماموں لگتے ہو ہمیں جھڑکتے ہوئے؟ تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں آتا؟ اچھا اللہ خود تو کہے جھڑکنا نہیں، تو کیا اللہ میں جھڑکے گا؟ اے تم کیوں جنازے کے بعد مجھ سے بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے؟ چلو جہنم کے اندر نہیں، بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں، دو گروپ ہیں، ایک ہیں دعا مانگنے والے اور ایک ہیں دعا سے روکنے والے۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ میرے پاس ہے قرآن شریف، 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ کچھ لوگ جہنم سے بولیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کرتوت کریں پھر تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرمائے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چلو ذلیل ہو کر جہنم کے اندر رہو، خبردار میرے سے بات بھی نہیں کرنی۔ یا اللہ ان پر جلال، ان کا قصور کیا تھا؟ فرمایا انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروپ تھا، یقولون، وہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اے ذلیلو تم نے ان بیچارے دعا مانگنے والوں پر کے مذاق اڑائے، بےعزتی ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، یہ دین گھڑتے ہیں، تم نے اس طرح کے فتوے لگائے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرا ذکر بھی بھول گئے اور میری یاد بھی بھول گئے، تمہیں اتنا خیال نہیں رہا کہ یہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ مجھ ہی سے تو مانگ رہے تھے نا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسی کیا کرتے تھے۔ یا اللہ جو دعا سے روکتے تھے ان کو تو جھڑک رہا ہے، ان پر تو جلال کا اظہار فرما رہا ہے، عتاب فرما رہا ہے، اے خبردار ذلیل بن کے جہنم کے اندر رہو۔ اور یا اللہ جو بیچارے دعا مانگا کرتے تھے، ان کے فتووں پر صبر کرتے تھے، ان کو تو نے کیا دیا؟ فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کے صبر کا بدلہ ان کو دے دیا ہے، انہم ہم الفائزون، بے شک یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بیٹے خدا کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو، اپنے ان جاہل وائزوں کی طرف مت دیکھو، یہ تمہارے جاہل وائز تمہیں قرآن سے ہٹا کر پتہ نہیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن ہر مسئلے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔